بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 دسمبر 2024، 5 دن 12 سے 16 دسمبر ہمارے کتابوں کے درمیان گزرے۔ کتابوں کی خوشبو، کتابیں پڑھنے والے، خریدنے والے، لکھنے والے، چھاپنے والوں کے درمیان، اور یہ ہر سال کا ہی ایک تہوار سمجھ لیں جو ہوتا ہے ایکسپو سینٹر حسن اسکوائر کراچی میں۔ بک سیلرز اینڈ پبلشر ایسوسی ایشن کے تعاون سے، نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی پہلے اس میں تعاون کرتے تھے، اب کچھ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، تو ہم ہر سال اطراف کو ایک اعزازی طور پر اسٹال ایک مختصر سا چھوٹا سا ملتا ہے، لیکن وہ پاکستان بھر کے ادیبوں، شاعروں، مصنفوں، اسکالرس، پروفیسرس کے لیے ایک جو ہے مرکز ہوتا ہے رجوع کرنے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا۔ آج وہ پہلا دن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دفتر میں، جس میں ہماری کتابیں اس وقت جو تھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شام بخیر ہماری خود نوشت ہے، 860 صفحات کی، 1948 سے 2022 تک کے جو کچھ بھی مشاہدات، تجربات اور کچھ سیکریٹس، کچھ ایسی چیزیں جو ہم لکھ نہیں سکے اپنے اخبار و رسائل میں، ان کے بارے میں ہے۔ اقتدار کی شاہدریوں میں جو واقعات ہوتے ہیں، فوج اور سیاستدانوں کی کشمکش، پھر مذاکرات، ہمیں اکثر صدور وزرائے اعظم ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہے تمام ہی اہم مقامات پر، وائٹ ہاؤس، پیپلز گریٹ ہال، چیلسی پیلیس، یہ بکنگم پیلیس، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، انڈیا میں راشٹرپتی بھون، پردھان منتری بھون۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ریڈر کی وجہ سے ہمیں یہ جانے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ہم اپنے پوری جو بھی سرگزشت ہے وہ لکھتے رہیں۔ اس میں وہ چیزیں کور کی ہیں جو ہماری باقی کتابوں میں نہیں آ سکیں۔ یہ سب سے زیادہ تو اس کی ڈیمانڈ رہی، حالانکہ بہت قیمت زیادہ بھی ہے صفحات کی وجہ سے، اٹلانٹس نے شائع کی ہے، تو سب سے زیادہ یہ اس کی فروخت ہوئی، اس کے زیادہ چاہنے والے آئے۔ پھر یہ روبرو ہمارے 1967 سے 1977 تک کے بہت ہی ہنگامہ خیز سال ہیں۔ الیکشن ہے 70 کے، 1969 میں مشرقی پاکستان میں گئے تو وہاں کے تمام شیخ مجیب الرحمن، مولانا عبدالحمید خان پاشانی اور پروفیسر غلام اعظم وغیرہ ان سب کے ہیں۔ پھر مغربی پاکستان کے تمام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ولی خان، مولانا مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی، ان سب حضرات کے، حیات محمد خان شیرپاؤ۔ تو یہ بھی کتاب بہت بڑی تعداد میں کتاب میلے سے پہلے بھی فروخت ہو رہی تھی اور اب بھی، کیونکہ اس میں 1971 کے جو واقعات سے پہلے لوگوں کے کیا تاثرات تھے مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کے، اس کی وجہ سے اس کی زیادہ اہمیت بڑھی۔ اور یہ ہمارے قلم فاؤنڈیشن علامہ عبدالستار عاصم نے شائع کی ہے، انہوں نے بہت اہتمام کیا کہ اس پہ بہت زیادہ کالم لکھے گئے اس کتاب پر، کیونکہ اب بھی وہی حالات ایسٹ پاکستان والے 1969-70 والے اب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی اور کسی سقوط سے، کسی سرنڈر سے ہمیں دوچار کرے۔ تو یہ کتاب بھی بہت
ہوئی پاپولر. پھر انجام بخیر ہمارا ناول ہے. تو یہ اس ناول میں ایک طرح سے ہم نے پاکستان کی تاریخ، صحافتی تاریخ، سیاسی تاریخ وہ مرتب کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ناول لاسٹ ایئر آیا تھا تو یہ بھی وقت بکا، اور اس دفعہ بھی اس کی ڈیمانڈ کافی رہی. شب بخیر بھی ہمارا ناول ہے. 1994 سے 1977 تک کی ہے میں نائٹ لائف جرنیلوں کی اور سیاستدانوں کی. 1977 سے 1994 تک تمام کیریکٹرز ہیں اس میں مختلف ناموں سے. وہ بھی کہ لوگوں نے کافی بڑی تعداد میں شب بخیر بھی دوبارہ خریدی. اور بچوں کے لیے ہماری بالکل تازہ ترین کتاب چڑیا کہانی. یہ چڑیا ہماری سب سے زیادہ قریبی پرندہ ہے انسان کا. آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، آپ کے آس پاس گلیوں میں. ہمارے بھی یہاں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کھڑکی میں آ بیٹھتی ہیں چڑیاں. تو چڑیا کہانی، جنگ کی چڑیا، موٹر وے کی چڑیا، وائٹ ہاؤس کی چڑیا اور زیورچ ایئرپورٹ. انہوں نے کہا کہ اگر بچوں نے اس کو پسند کیا اور چڑیا کہانی تو پھر ہم سرینا کی چڑیا بھی لکھیں گے اور دوسرے عمارتوں کی ان کی چڑیوں پہ بھی لکھیں گے. تو یہ بھی کتاب بہت زیادہ اپنا بچوں نے خریدی. اس کے پبلشر فہیم عالم ہیں. بچوں کا کتاب گھر کے وہاں سے بھی کافی تعداد میں بکی ہے اور ہمارے یہاں سے بھی بکتی رہی. ایک اور مختلف قسم کی پیشکش ہے بلٹ ٹرین اور دوسرے خواب. یہ ایک فیوچرسٹک جو ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ حال میں ہم اتنے گرفتار رہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. حکمرانوں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی. اور کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کیا مستقبل ہوگا ہمارا، یہی جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے پھر اس میں کہا ہے کہ بھی ہماری اس کو آپ خواب سمجھ لیں، خوش فہمی سمجھ لیں کہ بلٹ ٹرین بھی انشاءاللہ پاکستان کے شہروں کے درمیان چلے گی. ہمارے ایئرپورٹس بھی زیادہ فعال ہوں گے، انٹرنیشنلی تجارت بھی بڑھے گی. تو آج سے 40-50 سال بعد پاکستان یقیناً ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شمار ہوگا. اور ہماری یہی نسل جو آج بچے بچیاں کتاب میلے میں آ رہی ہیں کتابیں دیکھنے، جب یہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گی تو یہ ملک کو آگے لے جائیں گی اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لے جائیں گی. ایک کتاب ہماری یہ انگریزی میں انڈیفرنس ان دا ٹائمز آف ایکسٹریمزم، یہ انگریزی کے آرٹیکلز ہیں ہمارے. پیراماؤنٹ بکس نے شائع کی تھی. ابھی اس کا ریوائزڈ ایڈیشن آیا ہے، اس میں 2 آرٹیکلز کا اور اضافہ کیا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا کئی سال کی جو بھی ہے صحافتی خدمات اور اس کا ایک نچوڑ ہے. اور چونکہ فلاسفی سے بھی ہماری دلچسپی رہی ہے تو اس پہ 2-3 آرٹیکل فلاسفی کے حوالے سے بھی ہیں. ایوری بڈی از سم بڈی، کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، وہ ہے. اس میں ڈیز ان جیل اور میڈیا ونز فریڈم بٹ لوزز رسپیکٹ. فلاسفی پہ ہیں. انڈیا کے ایک بہت بڑی کالنگا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، کالنگا انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ اڑیسہ میں بھبنیشور میں بہت کوئی اس کے 40-45 کیمپس ہیں. وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا تھا تو اس کے بارے میں بھی آرٹیکل ہے. ایکسٹریمزم کے بارے میں آرٹیکلز ہیں. معیار ہمارا رسالہ تھا کہ انفنشڈ ایجنڈا، کہ اس کو ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے
بین کر دیا تھا، تو اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ ہے ایک ٹائٹل اس وقت نظر نہیں آ رہا، وہ زیادہ ہی سارے بک گیا شاید، رقص یعنی۔ اس میں بھی ایک تجربہ ہم نے کیا کہ ایک بحر ہے، ایک ردیف ہے، اور اس میں 51 غزلیں ہیں۔ اس کی رونمائی آرٹس کونسل میں ہو چکی ہے، اور بہت لوگوں نے ہے اس کو پسند کیا، اس تجربے کو۔ اور اس میں موضوعات بہت ہیں، آسان زبان میں، سہل ممتنع میں جو ہے اس میں چیزیں کہی گئی ہیں۔ اس کی بھی مانگ بہت ہے اس کتاب کی، اور لوگ اس کو منگوا رہے ہیں، ڈاک سے منگواتے ہیں، ہم سے بھی منگواتے ہیں، اٹلانٹس سے بھی۔ تو یہ تو ہم نے اپنی کتابوں کا تذکرہ کیا، اور ایک ہم نے 57 سال میرے اثاثے، یہ ویسے ہم نے چھپوا کے رکھی ہوئی ہیں اپنی 40 کتابوں کی۔ اس میں جو نئی 2-3 کتابیں ان کا ذکر نہیں ہے، کہ یہ کہ بھی لوگوں کو تعارف ہو جائے کتابوں سے، اس میں سے پھر جو وہ کتاب خریدنا چاہیں، منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں۔ تو میرے لحاظ سے جو ہے یہ بہت ہی کامیاب تھا، ماہنامہ اطراف کے حوالے سے بھی، محمود شام ایک مصنف کے حوالے سے۔ اور جب بچے آ کے کہتے ہیں جی آپ نے پچھلے سال 2 سال پہلے ہمیں ایاں یو بچوں کی کہانی نظموں کی کتاب دی تھی، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ پھر چڑیا کہانی بھی خریدتے ہیں۔ تو ہر عمر میں ہمارے قارئین موجود ہیں۔ ایک رائٹر کے لیے سب سے زیادہ خوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر عمر کے قارئین میں ہو، کہ آپ بچوں کے لیے بھی لکھ رہے ہوں، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے، تو وہ بہت پاپولیرٹی ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہمیں ایک احساس ہوا ہے اس کتاب میلے کے دوران، کہ لوگ آ کے میں نے پہلے تو کالم کی تعریف کرتے تھے، جی ہم اتوار کو آپ کا جنگ کا کالم پڑھتے ہیں، جس میں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں اتوار کو، اور ان کے سوالات سنیں، جوابات دیں، اور نماز عصر کے بعد اپنے محلے کے لوگوں سے ملیں۔ تو یہ جتنے بھی کالم پڑھنے والے آ رہے تھے، سب نے ہی اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ بہت سی بیٹیاں، مائیں بہنیں بہت زیادہ تشویش میں بھی ہیں کہ پاکستان میں جن حالات کا سامنا ہے، کیا ہوگا، عمران خان رہا ہوگا کہ نہیں، اور جو ہے ہمارے عمل دخل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، اور بہت ہی احتیاط سے جواب دیا جاتا ہے، تاکہ بات سمجھ بھی جائیں کہ سب سے ہم نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ایک فیصلہ کن گھڑی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور پھر جو کچھ مظالم سہ رہے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے ان کا سماجی، سیاسی، عمرانی، علمی شعور بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس وقت واگا سے گوادر تک ایک ہی سوچ ہے کہ یہ جو 1985 سے اب تک کے حکمران ہیں، انہوں نے ملک کے لیے، عوام کے لیے کچھ خاص نہیں کیا ہے، اس لیے ان سے ان کا گریز اور بیزاری بڑھ رہی ہے۔ زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، پرانی سیاست گری خار ہے۔ تو یہ لوگ اور ان کے سرپرست، ان سے بہت زیادہ فتح وہ ہمیں کتاب میلے میں بھی دیکھنے میں آئی، چاہے وہ بچے تھے یا بڑے۔ ایک یہ ہے رجحان، یہ رجحان خطرناک بھی ہے، اور ایک طرح سے فیصلہ کن بھی، مثبت بھی۔ تو اس کے نتیجے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہتر حالات ہوں گے، 1-1.5 سال اور اسی کرب میں گزرے گا، مگر اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے، اور ایک مکمل سویلین رول کی طرف ہم جائیں گے، جس میں
آئندہ 10-15 سال کا بھی سوچا جائے گا کہ کیا کیا ہونا چاہیے لوگوں کی سہولتوں کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، تعلیم کے لیے۔ تو یہ یقیناً ایک اچھا دور آئے گا ان سوچوں کے نتیجے میں۔ پہلے ہماری سوچ بٹی ہوئی ہوتی تھی کہ سندھ کی سوچ الگ، پنجاب کی الگ، KPK کی الگ۔ تو اب ماشاءاللہ ایک ہی سوچ ہے کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ملک میں جو اجارہ داریاں ہیں، جاگیرداریاں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ کتاب میلے میں یہ رجحانات بھی دیکھنے میں آئے جو یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزا ہیں کہ ہم ایک صحیح سوچ کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ پچھلے 5 دن کے بارے میں کیا کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں یادیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، شیر خوار بچوں سے لے کر بڑے 80-90 سال کے بزرگ ویل چیئرز پر، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کتابوں کے تھیلے۔ 3 ہال تھے، ان میں میرا خیال ہے کوئی سٹال ہوں گے 200-300۔ تو وہاں سے اردو، انگریزی، سندھی، پنجابی، بلوچی، عربی، فارسی کی کتابیں بکی بڑی تعداد میں۔ ان میں مذہبی کتابیں بھی ہیں، انفارمیٹو کتابیں بھی، گرامر، ٹیکسٹ بکس، ناول انگریزی اردو کے، اور جاسوسی کتابیں، اس طرح کی سب۔ تو بعض پورے سال انتظار کرتے ہیں اس میلے کا۔ تو اس سے ایک پاکستان کا دمکتا چہرہ نظر آتا ہے، اور اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ پاکستانی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ پاکستانی کتابیں پڑھتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور چھپ بھی رہی ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ ہمارے حکومت کو چاہیے کہ کاغذ کا کارخانہ لگائے، کاغذ کی جو ٹیکسز ہیں کم کریں تاکہ کتابیں سستی ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم نے اناگرل میں حصہ لیا، سٹالوں کی طرف تو نہیں آ سکے، لیکن پھر گورنر صاحب جو ہیں کامران تیسوری صاحب، وہ آئے ان کی طرف، سٹالوں کی طرف، اور انہوں نے پھر گورنر ہاؤس کے لیے 5 لاکھ تک کی کتابیں بھی خریدی اپنی لائبریری کے لیے۔ ہمارے ان سے کافی پرانے مراسم ہیں، تو انہیں بہت عقیدت کا اظہار کیا، اور بہت ہی زیادہ مغلوب تھے جذبات سے کہ سر چوم رہے تھے ہمارا، اور کتابیں بھی انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ خرید کے گورنر ہاؤس پہنچائیں۔ کمشنر صاحب آئے، وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی ہماری یہ شام بخیر خریدی۔ اس لحاظ سے یہ 5 دن ان افراتفری کے دور میں بہت ہی غنیمت ہیں کہ جہاں صرف کراچی کی ساری بستیوں سے نہیں بلکہ حیدرآباد سے، سکھر، لاڑکانہ، شکارپور وغیرہ سے بہت پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ جنوبی پنجاب سے لوگ آئے، بلوچستان، کوئٹہ، ہب، لسویلا، خزدار، یہاں سے آئے۔ دینی مدارس کے بچے اور ان کے اساتذہ بڑی تعداد میں آئے۔ پرائمری سکولز کے بچے بچیاں قطاریں باندھ کر اپنے ٹیچرز کی قیادت میں وہ بھی آئیں، اور وہ جہاں جہاں بچوں کے لیے کتابیں موجود تھیں انہوں نے خریدی، اور بہت اچھا لگتا تھا ان سے۔ غریب بچوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی پیرنٹس نے کتنا، تو کسی نے کہا جی 100 روپے دیے کتابیں خریدنے، کسی نے 250۔ تو بہت اچھا لگتا تھا، اور بعض بچے تو بڑی سیریسلی سنجیدہ کتابیں بھی انہوں نے خریدی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 5 روز کی آپ کی خدمت میں ہم نے کیا رپورٹ کہ کیا اچھے مناظر تھے، اور آپ وائلنس اور یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی پاکستان کا ایک چہرہ ہے، روشن چہرہ، دمکتا چہرہ، سافٹ امیج۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر جلد ہی آپ سے گفتگو ہوگی۔